بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ بڑی مشہور صورت جو سورہ ناس ہے، اس میں اکثر ہم قرآن شریف میں پڑھتے ہیں، تو میں ہمیشہ سے پڑھتا تھا۔ تو یہ جو شروع کی آیتیں ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، تو مجھے نا تقریباً یہ ایک جیسا سا لگتا تھا، لوگوں کا رب، لوگوں کا مالک، بادشاہ یا جو بھی، اور یہ الہ الناس، تقریباً تینوں باتیں اللہ کی ہی ہوتی تھی نا، کہ انسانوں کا بس رب ہے۔ تو آہستہ آہستہ جب اللہ تعالیٰ سے میں کوشش کرتا تھا، اللہ تعالیٰ سے کہتا تھا مجھے ترجمہ سمجھائیں، تو مجھے نا پھر تھوڑا ٹائم لگا، تو مجھے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے نا دکھانا شروع کر دیا قرآن میں مختلف جگہوں پر کہ ان کا ایکچوئل مطلب کیا ہے۔ بہت سی باتوں میں یعنی رب ایک خاص طور پر رب سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو نا آیتوں کے یہاں لگا دوں گا تاکہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے یہ آیتیں، تاکہ آپ لائیو ہی دیکھیں، آپ کا ٹائم بھی بچے گا۔ اچھا، رب جو ہے نا خاص طور پر اردو زبان تو ویسے تو بہت ہی کلوز ہے، بلکہ میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں ریفرنس اردو کا، کہ اردو بولنے والوں کو تو قرآن کا ترجمہ سیکھنا اور کرنے میں اتنا زیادہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کسی اور زبان والوں کو یعنی کہ آپ کو یہ سمجھ آ سکتا ہے۔ میں ابھی آپ کو اس کی بھی مثالیں لگاتا ہوں، بلکہ میں ایک دن نا آپ کو اس کی مثالیں کو پیش کرتا ہوں۔ مثال اتنے قریب ہیں ہم، اس کی ایک مثال یہ دیکھیں، یعنی کہ اردو کی اور عربی کی کتنی سملیرٹی ہے، اس میں ایک مثال دیکھیں، یہ میں لگا دوں گا یہ بھی چیزیں نا، کہ سورہ جن کی ایک آیت ہے پہلی، قرآنً عجباً، ایک قرآن بڑا عجیب، عجباً عجیب، اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا 100% ایسا نہیں ہے، یعنی کہ کچھ ورڈ ہیں جن کا ایگزیکٹلی اردو میں مطلب ان کا بھی سیم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب ہم نے عربی سے لیا ہے تو اس کا مطلب بھی سیم لیتے۔ وہاں کچھ ورڈ ہیں جس میں سیم ایگزیکٹ مطلب نہیں، لیکن زیادہ تر 80% 90% سیم ہے ایگزیکٹلی، ہم نے کیونکہ لیا ہوا جس زبان سے ہم نے وہی مطلب رکھا ہوا۔ مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے ایک قرآن کی آیت ہے، میرا عمل اور تمہارے لیے ہے تمہارا عمل، اور تم بری ہو، وَأَنْتُمْ بَرِيُّونَ، اور تم بری ہو، سیم۔ اور کیا کیا ہوا؟ وَمَا قَتَلُهُ یقیناً، اور یقیناً نہیں قتل کیا۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ یقیناً بھی عربی میں یقیناً لکھا ہوا ہے، اور اردو میں ترجمہ بھی یقیناً ہے، اور وَمَا قَتَلُهُ نہیں قتل کیا، قتلہ۔ اب آپ اس طرح دیکھیں، بہت سی جگہوں پہ ایسے ہے، وَمَا مَنَعَنَا، اور نہیں منع کیا ہم نے، یعنی کہ کتنا یعنی پیارا اسٹرکچر ہے، چھوٹا سا، وَمَا مَنَعَنَا، اور نہیں منع کیا ہم نے۔ تو یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ آپ کو فیل ہوگا کہ یار یہ تو بہت زیادہ کلوز ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں اس بات پر۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں، سورہ قمر کی میں ابھی آپ کو آیت شو کروں گا یہاں، تو سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کئی جگہ پر مسلسل، یعنی 3 سے 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، غالباً سورہ 17ویں آیت میں کہا، پھر 22ویں میں، پھر غالباً 32ویں میں، پھر اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا آپ کے لیے سمجھنے۔ دیکھو کسی چیز کو آسان کیسے کریں گے؟ اگر میں اس کو گراؤنڈ پہ لے آتے ہیں نا آسان، میں اگر آپ کو کہوں ایک ورڈ ہے دریا، اب دریا کو میں آپ کو کہوں یہ یار میں نے کتاب لکھی، اس میں دریا کا مطلب ہے پانی ایک، اور کچھ کبھی اس کا مطلب ہے کمبل، کبھی اس کا مطلب ہے روٹی، کبھی اس کا مطلب ہے بارش، اور کبھی اس کا مطلب ہے دریا خان بندہ کسی انسان کا نام۔ تو یہ بات کوئی آسان تو نہیں ہے نا، آپ کو کامن سینس سے بتائے گی یار یہ پھر آسانی تو نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ تو پورے قرآن میں اگر کہیں قرآن ورڈ آ رہا ہے، یا مثال کے طور پہ ایمان ورڈ آ رہا ہے، یؤمنو مومنین کا ورڈ، تو وہ ایمان والے ہی ہیں۔ اللہ نے یہی آسانی کی ہوئی ہے۔ ہمارے لوگوں سے کمی، اصل میں ترجمے کی کمی، پھر سینس نہ بننا، ہم نے یہ مصیبت کر لی کیونکہ آپ نے اور میں نے اپنی کام چوری کی، کہ اگر کسی انسان سے، کیونکہ انسان ہے نا، ہم غلطی کر سکتے ہیں، میں خود بھی غلطی کر سکتا ہوں، تو ہم نے یہ کیا، اگر کسی نے غلطی بھی کر دی تو دوسرا انسان اتنی محنت نہیں کرنا چاہتا، وہ اسی غلطی کو آگے کیری آن کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے غلطی سے، ان کی نیت پہ کوئی بات نہیں ہوگی، نیت ان کی اچھی ہی ہوگی، لیکن انسان ہے تو غلطی سے مطلب عیب سے پاک نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے عیب سے پاک۔ تو انہوں نے اگر کوئی ترجمے میں کمی بیشی ہو گئی تو ہم نے وہ سیم آگے کیری کر دیا، ان کو وہ سمجھ نہیں آیا اس ٹائم، ان کو وہ ترجمہ بہتر لگا یا جیسے بھی ان کو لگا، تو ہم نے، تو مجھے بڑا وہ ہوتا ہے کہ ہم انسان نے محنت نہیں کرنا چاہتے،
کیونکہ دیکھو محنت نہ کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، عبد الرحمان بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، مجھے بتائیں، بس آپ بتا دیں، اچھا بس میں نے نہیں خود چیک کرنا. اس لیے میں یہ آیتیں بھی اس لیے لگاتا ہوں کہ آپ کو کم از کم فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہو. دیکھیں اگر میں کچھ کہہ دوں گا نا اور میں یہاں پیسٹ نہ کروں تو آپ کا نالج سیکنڈ ہینڈ نالج ہوتا ہے، فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے. آپ خود ایفرٹ کر کے لیں، اسے فرسٹ ہینڈ نالج کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپنے اللہ کے لیے اتنے ایفرٹ تو کریں. اچھا اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں کہ سورہ قیامت کی آیت ہے، سورہ قیامت 75 آئی گیس سورت ہے یہ، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا علینا، ہم پر ہے، جمعہ، اس کو جمع کرنا، و قرآنہ، اور پڑھوانا. اور جب اسے پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنتے رہو، یعنی اتباع کرو اس کی، قرآنہ ہو، اور اس کی قرأت کی غور سے سنتے رہو اس کو. پھر یقیناً ہم پہ ہی ہے بیانہ ہو، اس کا مطلب سمجھانا بھی. اللہ تعالیٰ مطلب بھی سمجھا رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ پر ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، اور سمجھنے والوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، اور جو چاہتا ہے اس کے لیے آسان، اور اس کو آسان عربی میں اتارا. مطلب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اسے سمجھیں اور وہی انسان اسے بینیفٹ لے گا. اچھا اب اسے آگے آتے ہیں. لوگ آپ کو اکثر یہ کہیں گے، جو سب سے بڑی مجھے آرگومنٹ لوگ اکثر دے رہے ہوتے ہیں تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے. میں کہتا ہوں آپ اصل میں نا، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، سب سے بڑا انسان کا پورے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ختم ہو گئے، دی اینڈ، فل سٹاپ. آپ کا ٹوٹل ایگزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آپ کی پرائم دا ریزن فار جو ایگزسٹنس، جو آپ کے ریزن ہے، کور ریزن، وہ یہ ہے. تو ساری باتیں چھوٹی ہو گئی، انفیریئر. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ ایک سول، آپ کی نیت، آپ کا سول کا اس کے اندر ہونا ہے، اس وجہ پہ ہونا ہے کہ آپ اس کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جسم کی ذمہ داری لیتا ہے آپ کی ساری، اور اللہ تعالیٰ آپ کی سول کی کوئی ذمہ داری نہیں لے گا. آپ کو یہ لگتا ہے؟ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں میں جو کہہ رہا ہوں. یعنی جسم کی ذمہ داری یہ کہ اگر ایک دن اللہ آپ کو 8 گھنٹے سوتے پہ کروٹ نہ دلائے تو آپ کو بیڈ سور، خون کی نشان پڑ جاتے ہیں آپ کے باڈی پہ سارے ایک ہی طرف. اگر آپ پڑی رہے نا 8 گھنٹے تو آپ کے بیڈ، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سوتے ہوئے کس طرح چینج کروا رہا، شفل کرواتے ہیں. آپ سوئچ کر رہے ہوتے ہیں اپنے، بار بار کروٹیں لے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا سانس لیتے ہوئے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ سکھاتے ہیں اس کا سینہ دبا کے کہ اب سانس لینا اس طرح. اللہ اس کو سانس لے رہا ہوتا ہے، تب سے ابھی تک آپ کا سانس کانسٹنٹ رکھتا ہے. ناک بند ہو جاتی ہے کبھی، چپ چاپ خود ہی منہ شروع ہو جاتا ہے سانس لینا، کوئی مسئلہ ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کانسٹنٹلی اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں آپ کی، اور یہ ہے اللہ کا رب ہونا. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے ہاں یہاں تو ہیلپ کر رہے ہیں. سول جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 چیزوں کو شفا کہا ہے، ایک تو ٹینجیبل ہو گئی شہد، دوسری اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے قرآن کو خود، جو آپ کے سول کو شفا ہے. تو اب آپ کے خیال میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ شفا کہی ہوئی ہے سول کو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی انسانوں کی ضرورت درکار ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے؟ جس طرح لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، بڑی مثال دے رہے ہوتے ہیں، اگر آپ نے بیماری کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اگر آپ نے سیکھنا ہے گاڑی کا کام تو مکینک کے پاس جائیں گے، تو آپ مولویوں کے پاس اگر کسی کے پاس جائیں گے، نہیں تو قرآن شریف یا اللہ کا رشتہ نہیں ہو سکتا، آپ کا تعلق نہیں ہو سکتا، آپ سے سیکھنا پڑے گا قرآن. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں. قرآن جو ہے نا، سبزی والے، دودھ والے اور روٹی والے کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے. اب سب لوگ آپ کو بتائیں گے بھائی جان وہ تو ان کو پھر سوچو ان کی جتنی عقل ہے وہ اتنا سمجھیں گے. تو وہ جو سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا امام صاحب کے سامنے مسجد میں، اس میں بھی ہر بندہ اپنی عقل سے ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. امام صاحب جتنی مرضی فطانت کی بات، ذہانت کی بات کر دیں، آپ کے بندے جو سبزی والا ہوتا ہے اس کو اپنے ہی کیٹیگری اور اپنی ہی سوچ کے حساب ہی لیتا ہے. دودھ والا بھی اتنا ہی لیتا ہے، گوشت والا بھی اتنا ہی لیتا ہے، اور بہت بڑا پروفیسر اور PhD بھی اپنی سوچ کے حساب سے ہی لیتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ نے دے کے بھیجی ہیں. اللہ کو صرف آپ کی نیت چاہیے. آپ کا ایک، اگر کسی کو زیادہ پتا ہو، کوئی مولوی بھی سن رہا ہو تو اس کو سمجھ آ جائے گی. ابراہیم لے کے آیا تھا اپنے اللہ کے پاس صرف قلب سلیم. اللہ کو اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں چاہیے، ایک ماننے والا دل، سبمٹ کرنے والا، بس.
آپ کی اگر نیت نہیں ہے تو یہ سب باتیں بیکار ہیں، نہیں تو اگر آپ نے نیت ہے تو اللہ آپ کی خود ہیلپ کریں گے. نشانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، باقی ویسے تو ساروں کی ہے لیکن میں خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. یہ نشانی بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کرے ہم نے اس میں اسوۃ حسنہ رکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کی زندگی میں. ابراہیم علیہ السلام کے آپ دیکھ لیں، کسی کو کسی مولوی نے ٹریننگ نہیں دینی تھی، نہ پہلے سے کچھ پتا تھا، بلکہ جو پہلے سے پتا تھا وہ فارغ کر دیا. کیا آپ میں یہ رسول اللہ کی کوالٹی آ سکتی ہے کہ اپنے والد دادا سب کی باتوں کو چھوڑ کے خود سے سیکھنا شروع کریں؟ کہ آپ کو دیکھیں، ایک بات غور کریں، اگر میں جعلی دودھ بیچ رہا ہوں یا میں فرض کریں میں خالص بیچ رہا ہوں اور میرے ساتھ 6 بندے جعلی بیچ رہے ہیں، تو کس کا فائدہ ہے کہ میں کہوں روزانہ دودھ کو چیک نہ کروائیں؟ ایک جگہ سے ہم اندر آ رہے ہیں فیکٹری میں، تو میں ہم کہیں گے یا فیکٹری کے دروازے پہ کوئی بندہ دودھ چیک کرے، تو کس کا فائدہ ہے؟ کون ووٹ دے گا کہ دودھ کو چیک نہ کروائیں؟ کون ووٹ دے گا؟ یہ سارے 5 جعلی ہیں، وہ تو کہیں گے نہ چیک کروائیں. کیا میرا فائدہ ہے میں کہوں کہ چیک نہ کروائیں؟ میں تو کہوں گا کہ بھائی جان چیک کروائیں تاکہ خالص دودھ والے کو فرق ہو، تاکہ لوگ مجھے نقصان نہ ہو. لوگ مجھ سے بھی کہیں گے وہ تو سستا دودھ دے دیں گے کیونکہ ان کا تو قیمت کم ہے. ہم لوگوں نے وہ رویہ اپنایا ہوا ہے جو سارے، اگر آپ کہتے ہیں نا فرض کریں کہ باقی مذہب تو فلانا مذہب، یہ فلانا مذہب تو سچ نہیں، میرا حق ہے. یہ کیسا حق ہے جو حق ہو کے وہی باتیں کرتا ہے جو باقی باطل کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کسی کی کتاب قرآن نہ پڑھنا، آپ بھی کہتے ہیں باقی کی کتابیں مت پڑھنا. جو حق ہوگا وہ تو کہے گا میرا پڑھو، باقیوں کو پڑھو، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہماری سب باتیں ایسی ہیں، ہماری سب باتیں باقیوں کے مذہب والی ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں مت پڑھو، آپ بھی وہی کہتے ہیں. ایسی اینی ویز میں بات لمبی ہو جائے گی، میں بہت سی باتیں اس میں چاہ رہا تھا کہ اس کو شارٹ کر لوں. اچھا، جو اصل مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو خود ہیلپ کرتے ہیں بتانے کے لیے. مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں آپ کو ابھی. تو میں نے جب یہ ترجمہ کرنے کے لیے کوشش اسٹارٹ کی کہ اللہ مجھے ترجمہ سمجھ آیا، مجھے ایک ورڈ نہیں سمجھ آ رہا تھا، اللہ سمجھ آیا. تو اللہ تعالیٰ ہیلپ کیسے کرتے ہیں کہ قرآن میں آپ کو وہ آیتیں آگے آنے شروع ہوتی ہیں. آپ کا صرف اس طرح سے کام ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا عربی کو دیکھا کریں، ساتھ ساتھ عربی پڑھا کریں، کوئی الگ سے نہیں، صرف عربی پڑھتے رہا کریں، ان کا مطلب دیکھ. میں خاص طور پر نا آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ آسان قرآن والوں کا قرآن خریدیں، کیونکہ ان کا قرآن میں کلر سے کوڈنگ سے آپ کو نارملی ورڈز کے قریب پہنچ جاتے ہیں آپ. میں جو آپ کو ترجمہ بھی لگاؤں گا اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ میں کس قرآن کی بات کر رہا ہوں. تو کلر کوڈنگ سے ہیلپ ہوتی ہے، اس میں کافی اچھا ہیلپ ہوتا ہے وہ. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کس طرح سمجھ آتا ہے. جو اردو میں رب ہے نا وہ ہم یوز ہی نہیں کرتے سوائے رب کو یوز کرنے کے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانا لا رہی ہو اور یہ ہے اور وہ بات ہو رہی ہو تو بیچ میں رب یوز ہوگا. میری کھانے کی ٹرے لے آنا، پانی لے آنا، اس میں رب تو نہیں یوز ہو رہا نا. کوئی اور کاموں میں یار پتہ نہیں میری نوکری چھوٹ جائے گی تو میرے کھانے پانے کا کیا ہوگا، کچھ ایسا کچھ بھی رب نہیں بیچ میں یوز. ان کی نارمل زبان میں عربی میں رب یوز ہوتا ہے. اب یہ پرابلم آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمیں اس لیے یہ کمی تھی تھوڑی سی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مجھے قرآن میں ایک آیت ملی، غالباً سورہ سواد کی ہے یا شورا کی، میں آپ کو بتا دوں. سورہ یوسف کی یہ آیت ہے، نہیں سورہ یوسف کی نہیں ہے، سورہ شعراء کی آیت ہے. تو سورہ شعراء کی اس آیت میں کیونکہ جب فرعون کے پاس وہ گئے نا واپس، فرعون کے پاس گئے موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے جا کے کہا کہ میں نے آپ کو، آپ اللہ پر ایمان لے آئے، میں آپ سب سے رب الاعلیٰ جو اللہ بہترین اللہ ہے میں ان کی طرف آپ کو بلاتا ہوں. تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ کیا تم قال الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین. تو وہ کہنے لگا کہ کیا نہیں پالا تھا ہم نے، الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین، یعنی کہ جب کیا کہنا ہے نہیں پالا تھا ہم نے تجھے جب تو چھوٹا تھا بچہ تھا. یعنی کیا کہہ رہے ہیں، نہیں پالا تھا ہم نے، اس میں کوئی رب کی بات نہیں ہے. لیکن پالنے کے لیے ورڈ کیا یوز ہوا، الم نربک. ان کے لیے رب اتنا لٹرل ہے کہ وہ یوز کرتے ہیں رب. اور قرآن میں سورہ یوسف، اچھا، اور پھر سورہ یوسف میں اسی طرح یہاں سے پتہ لگا کہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے جب ایک قیدی کو کہا کہ تم تو بچ جاؤ گے، اور دوسرا قیدی جو پھر اس نے کہا تم جب جاؤ
تو ربہو اپنے رب کو کہنا کہ مجھے بھی مجھے مت بھولا، میرا ذکر کرنا اپنے رب سے کہ میں بھی یہاں قید ہوں، مطلب کام کا بندہ ہے. تو انہوں نے اس طرح ان کو جو کہا نا عند ربک، پہلے کہا عند ربک، اس سے پہلے اور بعد میں کہا کہ پھر اللہ نے کہا کہ شیطان نے ذکر ربی ہی، اس کے رب سے ذکر بھلا دیا. ربی ہی، شیطان نے ربی ہی سے ذکر بھلا دیا. ربی ہی، اللہ نے یہ نہیں کہا رب، اپنے بات نہیں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ، اس کے رب سے. اور اسی طرح اوپر بھی جو لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے ربہو، پلائے گا. اس نے کہا اے قید خانے کے رفیقو، ایک تو تم میں سے پلائے گا اپنے آقا کو شراب، خمرن، ٹھیک ہے. فیسقی ربہ خمرن، یعنی سورہ یوسف کی 41 آیت اور 42 کا بات ہو رہی ہے، 41 اور 42 آپ کو میں لگا دوں گا یہاں. یعنی کہ کتنی کلیئر بات سمجھ آ رہی ہے کہ جس طرح آج کل ہماری زبانوں میں لوگ کہتے ہیں سائیں ہے، یہ ہمارے سائیں ہیں یار، سب کو جو جاب دے، رزق علاقہ زمین دے کھیتی کے لیے، رکھے ان کو رہنے کی جگہ دے. لوگ وہاں سندھ میں بھی لوگ کہہ رہے ہوتے سائیں. اٹس کائنڈ آف لائک دیٹ کہ لوگ اس طرح وہ لوگ رب کو یوز کرتے ہیں جو کھلانے پلانے والا جو، اور خود ان کو پتا تھا کیونکہ وہ عربی بولتے تھے، ان کو پتا تھا لوگ یہاں کیا یوز کرتے ہیں، انہوں نے وہی ٹرم یوز کی. ہمارے اردو میں مسئلہ ہے. تو آپ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے خالی صیغہ یا کوئی ردم نہیں ملایا ہوا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ویسے ہی سب کا الگ مطلب ہے. اچھا پھر جب اللہ تعالیٰ نے کہا مالک الناس، اس کا ترجمہ اکثر قرآن شریف کے اندر بہتر نہیں لکھا ہوا ہے. سب لوگوں نے بادشاہ ہماری اپنی آپ کی سائیکی میں آپ کو لگتا ہے بادشاہ بہت بڑا ہے، لیکن بیسکلی چھوٹا ورڈ ہے. بادشاہ اس لیے چھوٹا ہے کہ دیکھا آپ صرف ٹیگ کی، فلیشی ٹیگ کی طرف جا رہے ہیں، بہت زیادہ خوبصورت بادشاہ، اس کا پریکٹیکلٹی کچھ بھی نہیں ہے. بادشاہ صاحب خود بادشاہ کے سامنے اس کے بندے نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا، بادشاہ نہیں دیکھ رہا ہے. کون سا بادشاہ؟ اس بادشاہ کا کیا فائدہ جو اپنے ایک بندے کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ ایک بندہ آ رہا ہے رات کو، اس نے آ کے اس کے فلانے کو رات کو قتل کر دیا، جی بادشاہ کے سامنے فیصلہ ہو رہا ہے، بادشاہ فیصلہ کر رہے ہیں. تو کون؟ وہ تو ان کے پاس نہیں ہے نا، بادشاہ تو چھوٹا سا ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ کی یہ والی تھوڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو مالک یوز کرتے ہیں اس کے لیے قرآن میں جو بہترین ورڈ ہے وہ ہے صاحب اختیار، قدرت رکھنے والا، جس طرح کہتے ہیں نا اختیار رکھنے والا. اب یہ قرآن خود بتا رہا ہے آپ کو، میں کوئی یہ ہمارا کوئی ہیرو نہیں ہے، ٹیچر کو میں بتا رہا ہوں کس طرح نہیں بتاتا. خالی قرآن کی آیتیں پڑھیں گے خود بتا دے گا، نیت ہو خود بتائے گا. قرآن اپنا ہر ترجمہ خود. یہی بیوٹی ہے اس قرآن کی. لوگ کہتے ہیں نا کیا اس قرآن کے اندر موضوع بھرے ہوئے، وہ یہ ہیں کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں، خود بتائے گا. وہ آگے وہ اس طرح بتائے گا. جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ کو آیت لگا رہا ہوں، سورہ یہ آیت ہے سورہ انفطار کی، یہ آیت ہے سورہ انفطار کی. اس میں اس آیت میں وہ لاسٹ آیت ہے، یہ 19 آیت آخری. تو اس میں کہہ رہے ہیں وہ دن کہ ابھی انہوں نے ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے ترجمہ لکھا ہوا ہے نہ کر سکے گا. نہ کر سکے گا کا ترجمہ بہتر نہیں، اس سے بہتر ہے نہ اختیار ہوگا اس کے پاس. اور نہ اختیار ہوگا کسی شخص کا، کوئی شخص کسی کے لیے بھی کچھ بھی کرنے کا، اور فیصلہ اس دن اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے اختیار میں ہوگا. انہوں نے لکھا ویسے وَلِلَّهِ ہوتا اللہ ہی کے لیے ہے فیصلہ کرنا، اور فیصلہ کرنا اللہ ہی کے لیے ہوگا. بہتر ترجمہ یہ ہے. اچھا یہ دیکھیں کس طرح آپ کو پتہ لگا. ٹھیک ہے، عربی میں اس طرح ہوتا ہے یقولون، تقولون، وقولاً، ہاں یقالین، اس طرح کا ورڈ، یعنی کہ اسٹرکچر ہوتا ہے، گردان ہوتی ہے عربی کی نا، تو وہ یوز ہوتی ہے. تو یہاں دیکھیں اگر آپ غور سے تو لکھا ہوا لا تملکو، مالک، یملکون، تملکو، یہاں کیا لکھا ہوا تملکو. یہ وہی اسٹرکچر جو ہے نا اس کا مدر اسٹرکچر، وہ دیکھو وہ وہی ہے. ملک کہتے ہیں ملکت ما ملکت ایمانکم، تمہارے جو داہنے ہاتھ اختیار میں. وہاں بھی کیا آتا ہے جو آپ کے اختیار میں، جو جن غلاموں کے ذکر ہوتا ہے، یا کنیزوں کا یا عورتوں کا، جو بیویوں کا خاص طور پر لونڈیوں کو کہتے ہیں نا، یہ اس کے لیے ورڈ یہی آتا ہے ما ملکت ایمانکم، جو تمہارے داہنے ہاتھ میں، مطلب جو تمہارے اختیار کے اندر ہو. داہنے ہاتھ اور ہاتھ میں تو کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ وہی ہے جو آپ کے اختیار میں ہو. تو اس کا بہترین ترجمہ جو ہے نا وہ اختیار ہے. اب آپ اس کو ترجمہ کریں، کیونکہ میں پہلے پڑھتا تھا تو آتا تھا رب السماوات والارض، اس طرح تھا ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا اختیار ہے. صاحب اختیار آسمانوں اور زمین کے، اللہ صاحب اختیار ہے. اچھا دوسرا سورہ یہ آپ کو ہے سورہ نبا میں. سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ میں آیت یہاں بھی لگا دوں،
یہ صلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے انعام کثیر، جزاء من ربک عطاء حسابا. اچھا آگے دیکھیں، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، نہیں اختیار ہوگا کسی کو بات کرنے. اب یہاں جو ہے نا بادشاہ کا یا کوئی مطلب نہیں ایسا، وہی مطلب ہے اختیار. تو پورے قرآن میں اگر آپ کسی بھی ہر ورڈ کو جو ایک اس کا کور ورڈ ہے بس آپ کور پہ رکھیں، آپ کو پورے قرآن کا ترجمہ بہتر اور سہل ہونا شروع ہو جائے گا. جب انسان خود مسئلہ ڈالتا ہے نا، جہاں اس کو ایک سینس نہیں بن رہی ہوتی، وہ اس کا مطلب چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، آپ کور مطلب کر کے آگے ٹرانسفر کر دیں. کیونکہ جو آپ دوسرا کام کریں گے اس کا مطلب انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، ٹرانسلیشن نہیں ہوتی. ٹرانسلیشن کا مطلب ہوتا ہے جو ترجمہ ہے سمجھ آئے نہ آئے یہی مطلب ہے اس ورڈ کا، بس وہ لکھتے ہیں. یہی ٹرانسلیشن کا حق ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ خود سے اپنی سوچیں بیچ میں ڈال رہے ہوں کہ آپ کہیں کہ یار وہ یہ جو میں نے ابو امی سے سنا ہوا ہے نا پہلے کا کہ ہمارے تو دین اسلام میں یہ ہوتا ہے، اور وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوں، پھر مسئلے ہوتے ہیں. تبھی لوگوں کو ڈاکٹر نائک کو ایک دفعہ کسی نے سوال کر لیا کہ وہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی ہے، تو وہ تو اب تو 6 مہینے پہلے پتہ لگ جاتا ہے، تو یہ کون سا اللہ تعالیٰ نے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی ترجمے میں غلط تھا. تو آپ نے تو کتنے 100 سال ترجمہ ایسے لکھتا رہے، لڑکا لڑکی خود سے ڈالا ہوا ہے. بھائی آپ کیوں خود سے ڈالا؟ وہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے، الگ رکھیں اس کو. آپ کا مطلب ہے جو آپ قرآن میں ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اس کی اوپر ہو کہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، اللہ جانتا ہے. وہی اس کے بارے میں وہ بھی نہیں ڈالنا چاہیے. بس جتنا قرآن نے کہا ہے اتنا رکھیں تاکہ اٹرنل عزت ہو آپ کی. کوئی کل کو کوئی اور آدمی آپ کو انگلیاں نہ اٹھائے گا وہ تو یہ تو آپ تو یہ کہتے تھے، یہ تو یہ نکلا. سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ خود سے، کیونکہ انسانوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں. چلیں انشاءاللہ پھر بات ہوگی. باقی میں یہ چاہتا تھا کہ آج یہ آخری سن لیں ایک اس کا جو ہے الہ کا، الہ الناس. یہ سورہ فرقان ہے. سورہ فرقان کی آیت ہے 44ویں اور 43ویں آیت ہے، 43 44. اس میں اللہ تعالیٰ کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس کو جس نے بنا رکھا ہے اپنا معبود، یعنی الہ ہواہ، اپنے نفس کو. تو الہ کا مطلب لٹرل یہ ہوتا ہے کہ جس کی بات سنتے ہیں، جس کی بات سنتے ہیں وہ آپ کا الہ ہے. یعنی اب آپ اس کو پوچھتے تو نہیں نفس کو یا تو بڑا ہو جائے، یا کوئی اس کی بات تو نہیں کرتے نا، اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں. اللہ کے لیے وہ آپ کا الہ ہے جس کی آپ بات سنیں. اگر آپ اللہ کی بات نہیں سن رہے تو آپ کے اللہ آپ کا الہ نہیں ہے. تبھی کہتے ہیں بات اللہ کی سننی ہے. کسی مولوی، کسی امام صاحب، کسی فلانا، سب کی عزت کریں اپنی جگہ پہ، لیکن وہ قرآن سے ہٹ کے کوئی بات غلط بتا رہے ہوں، کوئی بات ہو رہی تو آپ خود سے قابل ہونے چاہیے کہ کوئی آپ کو گھسیٹ کے لائن لگا کے کسی بھی آگے آپ کو ڈائیورٹ نہ کر دیں. اور یہ باتیں جو ہے نا یہ تھیں تو قوم کے امت کے اتنے حصے بٹ گئے ہیں کہ کوئی اتنے ہیں، کوئی فلانا ہو گیا ہے، کوئی فلانا ہو گیا. اسی لیے ہوا ہے کہ سب یہی کہتے تھے ہم جو جہاں لگا دیا وہ چلتے گئے بھائی. تو آخر میں پتہ لگا ساروں کے پھر مسئلہ ہو گیا، ڈیوائڈ ہو گیا. نہیں تو یہ نہ ہوتا ہے اہل تشیع، اہل سنت والجماعت، اہل بریلوی، اور وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت وہی ہے، اور وہابی یا جو دیوبندی یا اور بھی جو بھی اتنے زیادہ یہ بنتے ہی نا. تو آپ ایک رہتے، ایک قرآن پہ رہتے، ایک رہتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کوشش ہے آپ کی بھی ہماری بھی. تو باقی انسان ہم آہستہ آہستہ آگے جائیں گے سب مل کر. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، محنت اور شرط ہے، اور کمی اور غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. مجھ سے بھی ہوں گی، آپ سے بھی ہوں گے. آپ کی نیت سب سے امپورٹنٹ. یہ جو نیت ہوتی ہے نا یہی آپ کو آگے لے کے جائے گی. آپ فکر نہ کریں اس غلطیوں کی. اللہ تعالیٰ نے تو نبیوں کو نہیں کچھ کہا. آپ کیا کس کھیت کی مولی ہیں جو آپ بڑا ایپ سے پاک بننا چاہ رہے ہیں. پرفیکٹ، کوئی پرفیکٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا طرف کوشش کریں، اور غلطیاں بھی ہوں گی اور کوشش کریں اچھی طرح. اللہ کو خوشی ہوتی ہے یہ بات. تو آپ معافی مانگیں گے، آپ اس سے غلطی ہوگی پھر آپ معافی مانگیں گے، اللہ کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں نے بھی جان کے نہیں کیا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ اس طرح نہ ان کو ٹونٹ کریں کہ وہ انہوں نے جان کے کیا. ان کی جس دور سے ہم گزرے ہیں، کیا روٹی کے اوپر لوگوں کو مسئلہ پڑا ہوا تھا. میں آپ بتاؤں اس دور میں بھی میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے ان بچوں کو جن بیچاروں کا پڑھنے لکھنے کا طرف دھیان نہیں کہتے ہیں، اس کو قرآن حفظ پہ ڈال دیتے ہیں. یار چلو یار اس کو نا اس پہ ڈال دیتے ہیں، حفظ پہ یا اور اس پہ ڈال. تو جب آپ کا
اللہ کو آپ یہ کوالٹی دیں گے تو اللہ آپ کو کیا آپ سے ریٹرن چاہتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کا یہ کوالٹی تو نہیں ہے. یعنی آپ اللہ کے لیے اگر اس طرح کا دل رکھیں گے نا تو پھر آپ ایکسپیکٹ کریں گے یہ معاشرے میں وہ چینج آئے گا. اللہ تعالیٰ تو کسی فقیر کو بھی چیز دیتے ہوئے کسی کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں وہ دو جو خود کھاتے پیتے اور خود. اگر آپ لوگ خود بہترین کپڑے لیتے ہیں صرف پرانے کپڑے اللہ کو دیتے ہیں, اللہ کو لیے پرانے کپڑے بھی دے دیں, کبھی کبھی نیا بھی خرید کے دے دیں. کیسے؟ تو اپنے سے لوگوں سے پوچھیں ہم میں سے کتنے لوگ نئے کپڑے نئی چیزیں دیتے ہیں خرید کے دیتے ہیں, تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت امپروو کرنا چاہیے. میں بھی اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, یہ ہمیں سب کو امپروو کرنا. السلام علیکم.